بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدی نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہے رسول اللہ تے فیضان سے سراب سا، وہ کسی تے ہاتھ میں شبنم ہے کسی تے ہاتھ میں یم، اس کی پیشی میں کھڑے ہیں اپنی اپنی حد پہ سب، ہے توئی تو نقطہ علم توئی آراب حکم۔ ان شعروں کی تشریح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیدا کیا، پھر اسے خلعت نبوت سے سرفراز میں وہ روح پاک عالم ارواح میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ ہر ایک روح نے حسب قابلیت واسطہ حضور علیہ السلام کی روح سے استفادہ علم کیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بحر ذخار سے بتدر ایک چلو دے لیا، اور کسی نے حضور کے فیضان کی لگاتار بارشوں سے بتدر ایک قطرہ یا گھونٹ لے لیا۔ علوم و معرف جو انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے حاصل کی، ان کی غایت و نہایت حضور کے علم کے دفتر کا فقط ایک نقطہ یا آپ کے معرف کے دفتر کا محض ایک آراب ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا متعلق انکار کرتا ہے، اسے مطالعہ کرنا چاہیے، اور البتہ اگر تو ان سے پوچھے تو البتہ وہ کہیں گے سوائے اس کے نہیں کہ ہم بول چال کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ تو کہہ دیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے کلام اور اس کے رسول سے خطا کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، تحقیق تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہوگے۔ یہ ہے اللہ کا فرمان اقدس۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے تھے، اپنے ابی شیبہ اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم و ابو الشیخ نقل کرتے ہیں کہ امام مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے قول ترجمہ منافقین میں سے ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں دن فلاں وادی میں تھی، وہ غیب کیا جانے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ فلاں وادی میں، ایک منافق بولا وہ غیب کی خبریں کیا جانے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو بتدریج استہزاء کرتے ہیں، حضرت غیب کی خبر کیا جانے، اور اس کے لیے بہانے بناتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس استہزاء کے سبب تم کافر ہوگے۔ یہ قصہ غزوہ تبوک میں پیش آیا تھا، جسے ہم روایت ابن اسحاق والتدی پہلے نقل کر رہے ہیں۔ اخبار بالمغیبات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو قرآن مجید میں مستور ہے، دوسرے وہ جو احادیث میں ورد ہیں۔ قسم اول کا ذکر جاز القرآن میں ہو چکا۔ قسم دوم کی چند اور مثالیں یہ ہیں: کفار پر اپنی امت کے غلبہ کی خبر دینا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت فرما دینا کہ اس سال کے بعد تو مجھے نہ پائے گا، حضرت عدی بن حاتم کے راستے کے امن کی خبر دینا، اور فرما دینا کہ اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو دیکھ لے گئے تو ایک عورت حیرہ سے تنہا سفر کرتے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ صحیفہ قریش جسے انہوں نے بحفاظت تمام خانہ کعبہ کی چھت میں رکھا تھا، اس کی نسبت 3 سال کے بعد بتا دینا کہ اللہ کے نام کے سوا باقی تو دیمک چاٹ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت فرمانا کہ اہل بیت میں سے میری وفات کے بعد وہ سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گی۔ ام المومنین حضرت زینب کی نسبت یوں فرمانا کہ میری وفات کے بعد میرے ازواج میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ دراز دست لمبے ہاتھ والی ہے۔ ابی بن خلف کی نسبت خبر دینا کہ یہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ اسامہ نجاشی کی موت کی خبر دینا جس دن اس نے حبشہ میں وفات پائی۔ شب معراج کی صبح کو قریش کے کافروں کی خبر دینا جو تجارت کے لیے شام کو گئے ہوئے تھے۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد مدینہ کے راستے میں سراقہ بن مالک سے فرمانا کہ تو کسرا کی کندن پہنا جائے گا۔ سلسلہ خلافت اور خلفائے ثالثہ حضرت عمر و عثمان و علی کی شہادت کی خبر دینا، واقعی جمل و صافین کی خبر دینا، وبا امو اس کی خبر دینا، حضرت امام حسن کے 2 گروہ اسلام میں ذریعہ صلح ہونے کی خبر دینا، امام حسین کی شہادت کی خبر دینا، حضرت امیر معاویہ کی ولایت کی خبر دینا، حضرت عمار بن یاسر سے فرما دینا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، خلفائے بنی امیہ و بنی عباس کے حالات کی خبر دینا، حجاج ظالم اور مختار کذاب کی خبر دینا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت فرمانا کہ یہ بیت اللہ شریف تو بچائے گا یہاں تک کہ شہید ہو جائے گا، خوارج و رفضہ و تدریہ و مرجبہ و زنا تعداد کی خبر دینا، امت کے 73 فرقے ہونے اور ان میں سے ایک کے ناجی ہونے کی خبر دینا، غزوہ احد میں خبر دینا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے
غسل دے رہے ہیں۔ بدر کے دن میدان جنگ میں کفار قریش کے مرنے کی جگہوں کا غلط نشان دینا تھا، یہاں فلاں کافر مرے گا اور وہاں فلاں۔ جنگ بدر کے خاتمے پر اپنے چاچا عباس سے بتا دینا تھا تم اپنی بیوی عمر فضل کے پاس مکہ میں مال چھوڑ آئے ہو۔ حالانکہ عباس و فضل کے سوا کسی اور جو اس مال کا علم نہ تھا۔ جیسے بنی المصطلق سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ کے قریب فرما دینا تھا یہ تیز ہوا ایک بڑے منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ حضرت ارطا بن شتا العطا سے حالت بیماری میں فرما دینا تھا کہ اس بیماری میں نہیں مرے گا بلکہ مرد شام میں ہجرت کرے گا اور وہیں وفات پائے گا اور رملہ میں دفن ہوگا۔ فتح مکہ کی تیاریوں کے وقت حاطب بن ابی بلتہ کے خط کی خبر دینا جو اس نے اہل مکہ کو ان تیاریوں سے مطلع کرنے کے لیے لکھا تھا اور حضرت علی وغیرہ سے بتا دینا تھے اس حلیے کی ایک عورت اس خط کو لے جا رہی ہے اور تم اسے فلاں جگہ جا پکڑو گے۔ وفد ابوالقیس کے آنے کی خبر دینا۔ غزوہ موتا جو مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت پر مرز شام میں ہو رہا تھا اس کی نسبت خبر دینا کہ حضرت زید و جعفر و ابن رواح یہ کے بعد دیگر شہید ہو گئے اور آخر حضرت خالد نے فتح پائی۔ مقام تبوک میں جو شام و مدینہ کے درمیان ہے فرما دینا کہ آج مدینہ میں حضرت معاویہ لیثی نے انتقال فرمایا اور وہیں ان کی نماز پڑھنا۔ کسریٰ و قیصر کے ہلاک ہونے اور فارس و روم کے فتح ہونے کی خبر دینا۔ لبید بن عاصم یہودی کے جادو کی خبر دینا۔ مومنین و منافقین کے اسرار کی خبر دینا۔ حضرت ویس قرنی کی خبر دینا۔ بنائے بغداد و بصرہ کفہ کی خبر دینا۔ امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی کی بشارت دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور اسی طرح وقوع میں آئی جس طرح حضور نے خبر دی تھی۔ قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بیان فرمائی وہ ان کے علاوہ ہیں اور وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی 2 قسموں تو آثار صغری سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تیسری کو آثار کبریٰ کہتے ہیں۔ اول وہ آثار جو وقوع میں آ چکے ہیں، مثلا حضور اقدس کی وفات شریف، تمام صحابہ کرام کا اس دنیا سے رحلت فرمانا، حضرت عثمان غنی کا شہید ہونا، تاریوں کا فتنہ، حجاز کی آگ چھوٹے دجالوں کا دعوی رسالت کے ساتھ نکلنا، بیت المقدس اور مدائن کا فتح ہو جانا، سلطنت عرب کا زائل ہو جانا، 3 خسوف کا وقوع، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، قتل اور فتنوں اور زلزلوں کی کثرت، مصر و قذف، رہ امر تطلع، طریق حج، کعبۃ اللہ سے ہجرہ، سود کا اٹھ جانا، کثرت موت وغیرہ۔ دوئم وہ ساتھ جو ظہور میں آ چکے اور زیادہ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ قسم سوم سے مل جائیں گے، مثلا عابدوں کا جاہل ہونا، تاریوں کا فاسد ہونا، چاندوں کا اتنا بڑا نظر آنا کہ کہا جائے یہ دوسری رات کا چاند ہے، بارش کا زیادہ ہونا اور رویدگی کا کم ہونا، تاریوں کی کثرت اور فتح کی قلت، امیروں کی کثرت اور امینوں کی قلت اور فاسدوں کا سردار قبیلہ اور فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلے میں نکت سے زیادہ ذلیل ہونا، تجارت کی کثرت، عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہونا، قطع رحم کرنا، کعبتوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا، امانت کو غنیمت سمجھنا، زکوٰۃ کا عوام خیال کرنا، علم دین تو دنیا کی خاطر سیکھنا، اطوط والدین کی کثرت، بڑوں کی عزت نہ ہونا، چھوٹوں پر رحم نہ کیا جانا، اولاد زنا کی کثرت، اونچے محلوں پر فخر کرنا، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں اماموں کا نہ ملنا، بغیر شروط وارکان نمازیں پڑھنا، حتیٰ کہ 50 میں سے ایک نماز کا بھی قابل قبول نہ ہونا، مسجدوں کی آرائش کرنا، مسجدوں تو راستے بنانا، قریبی لڑکی سے اس کی مفصلی کے سبب نکاح نہ کرنا اور کسی دنیتا رسل سے اس کی دولت مندی کے سبب نکاح کر لینا، ناحق مال لینا، حلال درہم کا نہ پایا جانا، سائل کا محروم رہنا، اسلام کا غریب ہونا، لوگوں میں کینہ و بغض ہونا، عمریں کم ہونا، درختوں کے پھلوں کا کم ہونا، جھوٹے تو سچا اور سچے تو جھوٹا جاننا، مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی منافقانہ مدح کرنا، خطبن کا جھوٹ بولنا، حکام کا ظلم کرنا، نجومیوں کو سچا جاننا، قضا و قدر کو حق نہ جاننا، مرد کا عورت یا دوسرے مرد سے لواطت کرنا، جہاد نہ کرنا، مالداروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال جاننا، سود اور رشوت کھانا، قرآن کو مزامیر بنانا، درندوں کے چمروں کے فرش بنانا، ریشم پہننا، جہالت و زنا، شراب نوشی کی کثرت، جاننا تو امین اور امین کو جائن سمجھنا، گانے والی لونڈیوں کا رکھنا، آلات لہو تو حلال سمجھنا، حدود شریعت کا جاری نہ ہونا، عہد کو نہ
عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا، آخر مت تا اول امت تو برا کہنا، مردوں کا امامے چھوڑ کر اجمیوں کی طرح تاج پہننا، قرآن کو تجارت بنانا، مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، کم توڑنا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مسجدیں بنانے پر فخر کرنا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا متکفل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سوم آثار قبرہ جن کے بعد ہی قیامت آ جائے گی، یہ آثار یہ کے بعد دیگرے بے در پہ ظاہر ہوں گے، جیسے سلط ماوراء سے موتی گرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے شروع ہو کر نفخہ صور پر ختم ہو جائیں گے۔ ان کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پایا جاتا ہے، اس کا خلاصہ حسب معلومات خود نیچے ہم درج کر رہے ہیں۔ جب آثار صغرا سب ظاہر ہو چکے گے تو اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان اموی کی اولاد سے ایک شخص سفیان نام جانب دمشق سے ظاہر ہوگا، جس کی ننیا قبیلہ طلب ہوگا، وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ شام مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی اثناء میں شاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ شاہ روم ملک شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے ایک خونریزی لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ یہ فتح سلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، بلکہ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ غرض دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فریق باہم صلح کر لیں گے۔ اس طرح شام میں عیسائی راج ہو جائے گا۔ بقیہ سیف مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش ہوگی۔ میرے دل سے دعا ہے اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔